جو ذکر جس کو کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد، یہ صرف سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لینا ہی نہیں ہے، بے شک وہ ذکر کا ایک بہت بڑا فرض ہے، لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہے، وہ ذاکر ہے، وہ ذکر کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے بعد کے قلب میں موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اپنے صبح سے لے کے شام تک کی زندگی کو دیکھو، اس میں جو کام اللہ جل جلالہ کی اطاعت کے مطابق کر رہے ہو، اس کام کی اگر فکر ہے اور اس نیت سے فکر ہے کہ میرا ایک کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو جائے، وہ بھی ذکر میں داخل ہے۔ فرض کرو کہ طالب علم علم حاصل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نیت درست فرمائے علم حاصل کرنے کے اندر، اور علم حاصل کر رہا ہو اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی فضیلت رکھی ہے، قل هو اللہ احد، اس لیے حاصل کر رہا ہو کہ علم کو حاصل کر کے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کروں، اس لیے علم حاصل کر رہا ہو کہ میں اس کے ذریعے خدمت کروں گا، صدق اللہ خدمت مولانا العظیم انجام دوں گا۔ وصدق رسولہ النبی الکریم ایک عبادت کا ایک ونحن شعبہ علی ہے، ذلک من اگر اس کی سوچ الشاہدین ہے والشاکرین کہ یہ مسئلہ میں کس طرح حل کروں، والحمد للہ رب العالمین، یا میں اس مسئلے کو کس طرح سمجھوں، بزرگان اس محترم کے اور برادران خم و پیش عزیز، میں آدمی اگر الجھ جو رہا ہے سورت میں نے تو ابھی وہ آپ بھی کے ذاکر سامنے ہے، تلاوت وہ کی بھی ہے، ذکر یہ کرنے سورہ ذکر ہے۔ اخلاص کہلاتی ہے، اگر سبق یاد کر رہا ہے اور کوئی سورہ آدمی اخلاص اور اس لیے نیت علم کہلاتی ہے میں کہ درست ہے تو سبق یاد اخلاص کرنا کے یہ بھی معنی ذکر ہے ہے۔ اگر کوئی کسی پڑھا رہا ہے چیز کو اور خالص پڑھانے کرنا، کے لیے اس کے دل میں تو نیت اس یہ ہے کہ میں تاکہ لوگوں سورت، کی اس خدمت مبارک کروں، سورت ان میں تک علم پہنچاؤں، اللہ تبارک و اور تعالیٰ کی وہ پڑھانے کے لیے سوچ رہا ہے کہ میں کس کو طرح خالص کرنا یہ مقصود بات ہے کہ طالب عبادت علموں کے صرف ذہن میں اللہ کے اتاروں، لیے تو ہو، یہ سوچ بھی خالص ذکر اللہ میں کے داخل لیے ہے۔ ہو، آپ اس سے کے ملنے آ ساتھ گئے کوئی مہمان، ملاوٹ نہ ہو، اس لیے اس کو ملنے کے لیے سورۃ آ گئے، الاخلاص کہتے ہیں۔ اور اس کا شان آپ کا نزول یہ ہے اس سے کہ جب بات اللہ کرنا، تبارک و بس تعالیٰ صرف کے اتنی حکم سے بات ہے کہ نبی زاویہ کریم نگاہ کو سرورت تھوڑا عالم سا صلی بدل اللہ لو۔ علیہ وسلم نے اگر مکہ مکرمہ میں موجودہ حالت توحید میں کی مہمان دعوت آتا ہے کا تو بھائی آغاز کیا۔ سوچتا ہے کہ تھوڑی دیر ان کے آپ ساتھ وقت جانتے ہیں کہ گزرے اس گا، وقت اچھا وقت گزرے گا، مکہ اگر مکرمہ ہی من کیا پسند بلکہ آدمی ہے پورے عرب تو ذرا میں مزید بلکہ جمے پوری گی، دنیا گپ میں شپ ہوگی، بت اس پرستی یہ کا خیال آ بڑا جاتا ہے۔ زبردست رواج لیکن ہے۔ اگر لوگ اسی اپنے کو یہ ہاتھوں خیال سے یہ کر بت لو بناتے کہ اور ان کو پوجتے تھے، جب کوئی مہمان آئے ان تو کو اپنا مہمان کا مشکل اکرام کشا حاجت روا کا یہ بھی ساتھ سمجھتے تھے، در حقیقت نبی کسی کریم بت کے بارے میں صلی اللہ سمجھتے علیہ تھے وسلم کہ کی یہ تعلیم ہمیں ہے، رزق دیتا ہے، اور حدیث کسی میں بت کے فرمایا بارے گیا میں کہ اگر سمجھتے اپنے تھے کسی بھائی کہ سے یہ ہمیں ہماری خندہ پیشانی صحت سے ملو دیتا ہے، شفا تو یہ دیتا بھی ہے، صدقہ کسی ہے، بت کے بارے میں سمجھتے تھے تو میں کہ ہمیں اولاد ان سے دیتا اس ہے۔ لیے ملوں گا تو کہ یہ بہت میرا سارے مہمان آیا ہے، خداؤں کو، اور سنت یہ ہے کہ مہمان اپنے کا من اکرام کرنا گھڑت چاہیے، خداؤں کو اور میں اس سے خندہ معبود پیشانی سے بنایا ہوا تھا، ملوں گا، اس لیے اور کہ یہ صدقہ انہی ہوتا کی ہے، عبادت کرتے تھے۔ اس نیت کے ساتھ یہ کام اللہ کرو۔ تبارک و تعالیٰ کے حکم تو سے جب اس نبی طرف کریم لگا سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذہن نے کو اس طرف توحید متوجہ کی کر دعوت کا آغاز تو کیا تو لوگوں یہ کو بھی ذکر ہے۔ یہ سمجھانے کی کوشش کی غرض صبح سے کہ لے بھائی کر یہ تو شام تک کی بت تم نے زندگی خود کا اپنے کوئی ہاتھوں سے عمل بنائے ایسا ہیں، نہیں ہے کہ جس یہ میں کیسے اپنی تمہاری سوچ کے مشکل رخ کو دور کر تھوڑا سا سکتے ہیں، بدل کر کیسے تمہاری اس کو ذکر حاجتیں کا پوری بنایا کر جاتا ہے۔ سکتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا حاجتیں تو ذکر میں وہی شامل پوری ہے۔ کر کل سکتا ہے مطیع جو للہ فہو ذاکر۔ جس نے پوری کائنات آپ کو پیدا کیا ہے، کہیں جو تمہارا بھی داخل ہو رہے خالق ہو، ہے، گھر میں داخل تمہارے ہوتے آباء و ہوئے اجداد کا بھی خالق تھا، ذہن اس طرف جو متوجہ آسمان و کرو، زمین اور خیال آ رہا ہے پہاڑ کہ اور بچھڑ دریا کر جائیں گے ہوائیں تو اور بیوی بچوں موسم سے سب ملیں اس گے، نے گھر والوں پیدا سے کیے ملیں ہوئے گے۔ ہیں، تو عبادت اسی کی کرنی چاہیے، کسی اور کی اسی نہیں۔ خیال کا رخ اس طرف لا موڑ لو الہ الا اللہ کہ یا اللہ کا معنی یہی میں ہے، اپنے گھر اللہ میں کے داخل سوا ہونے والا کوئی ہوں، بھی عبادت کے اے لائق اللہ نہیں۔ میں اپنے سب یہ دعوت آپ گھر نے والوں پیش کی۔ کو عافیت کے تو ساتھ بعض پاؤں، تو جاہل قسم کے ایک دعا کرنی مشرکوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ میاں کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ خیر المخرج وہ بسم اللہ کس ولجنا و بسم مادے سے بنے ہوئے ہیں؟ کہ اللہ جب میں داخل وہ ہو رہا ہوں سونے تو میں کے بنے ہوئے ہیں، چاندی اچھی کے طرح بنے ہوئے داخل ہیں، ہوں، لوہے کے بنے اچھے ہوئے ہیں، حالات میں ہر لوگوں چیز کو کے بنے پاؤں، ہوئے ہیں۔ اور جب نکلوں تو اچھے کیونکہ حالات دماغ میں میں خداؤں کا تصور تو وہی بتوں جیسا تھا نا، ہو گئے تو ذرا کوئی سا بت پتھر کا بنا ہوا ہے، کوئی نگاہ کو پیتل کا بنا ہوا ہے، تبدیل کوئی کر لوہے لینے کا سے بنا ہوا ہے،
محض تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے جب حضور نے فرمایا کہ اصل تمہارا پیدا کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے عام ذکر میں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تبارک و تعالیٰ کے تو ان جاہلوں نے یہ سوال کیا جو اللہ میاں کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ غفلت کی حالت میں اس واسطے کہ یہ بت تو ہمیں نظر آ رہے ہیں گزر رہا ہے، آنکھوں اللہ سے تعالیٰ کا خیال، اللہ کہ یہ فلاں فلاں چیز کے بنے ہوئے ہیں، آخرت کی فکر، تو ہم ان کی پرستش کرتے ہیں، لیکن جس اللہ کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں مشق کر کے وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اس طرح بعض نے تو یہ نظام بنا لے سوال کیا کہ ہر موقع پر اور بعض نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب نامہ کیا ہے؟ توجہ کر لے، نسب شجرہ نسب کیا ہے تو اللہ کھانے کو، کیونکہ دنیا میں ہم جب کسی انسان کے بارے میں نیت سے معلومات حاصل کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی تم یہ کس کے بیٹے ہو، تمہارا باپ کون تھا، باپ کون تھا، دادا کون تھا، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ تو حضور کا نسب ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ میاں کا کیا نسب ہے کہ جو معصوم دعائیں ہیں، مسنون دعائیں بیٹے ہیں، اور کس کا صبح کو اٹھنے کے وقت یہ اور ہوتے ہیں، وضو کرتے وقت یہ، اس طرح اور کے فضول پڑھتے وقت جاہلانہ سوالات یہ، اور سواری پر سوار ہوتے وقت یہ ذرا سی بھی عقل ہو تو آدمی سوچ لے کہ اگر دعاؤں اللہ میاں بھی اپنا معمول زندگی لوہے اور یہ سونے سے بنے ہوئے ہوں، اور اس کا مطلب یہ کہ جو خدا تو نہ ہوئے، نہیں جانتے، خدا تو وہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز سے بنا کا محتاج نہیں ہوتا، اس کا بڑا فائدہ ہوگا، سب اس کے محتاج ہوتے ہیں، کوئی اس کا محتاج نہیں ہوتا۔ چھپی ہوئی ہے، تو اگر سونے کے بنے ہوئے ہوتے تو کہ سونا پہلے وجود میں آیا اور اللہ میاں بعد میں وجود میں آئے، اور سونے کو کسی نے ڈھال کے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی شکل میں بنا دیا تو اللہ تعالیٰ وجود میں آ گیا۔ اس وقت کیا دعا مانگی؟ یہ معمولی سی سمجھ والا آدمی بھی سمجھ سکتا تھا، لیکن ایسے ہی فضول اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے اور تو اس پر یہ صورت نیت سے سورہ اور اخلاص نازل ہوئی، خیال سے اس میں آدمی کو کیا کام بڑے ہی عجیب انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفات گوشہ بیان سرکار دو فرمائی، عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا اور نہیں، صورت ایسی ہے نازل ہوئی دعائیں سکھائی نہ ہوں کہ صبح سے لے کے شام تک کی زندگی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ذکر صحابہ کرام سے اس کے فرمایا دل میں انشاءاللہ کہ سما تم لوگ جائے ذرا گا، سب جمع ہو جاؤ اور یہ عادت تمہیں پڑے گی تمہارے کہ سامنے جس وقت جو کام ایک کر رہا تہائی ہوں قرآن کی اس کا تلاوت کروں گا، تصور اللہ جل ایک جلالہ تہائی قرآن کی طرف تو سارے حضرات جمع ہو گئے، پریشانی تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی ایسا ہے کہ جس کو کوئی نہ کوئی اور فرمایا کہ یہ سورت جو ہے یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، کوئی کسی فکر میں مبتلا ہے، کوئی کسی اس لیے اب ایک تو شکل اس سے یہ ہے کہ آدمی اس فقہائے فکر کو کرام لے نے کے بیٹھ جائے یہ مستنبط کیا اپنے آپ کہ اگر ہاتھ کوئی پر شخص ہاتھ سورہ رکھ کر اخلاص عمل کی بنا لے۔ تلاوت کر لے تو اتنا ثواب ہے اس جتنا سے کچھ ایک فائدہ تہائی قرآن نہ کی دنیا کا تلاوت نہ کرنے کا آخرت۔ ثواب ہوتا ہے، لیکن دوسری اور شکل یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریشانی 3 کو مرتبہ اپنے اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سورہ پیش اخلاص کرتا کی ہے۔ تلاوت کر یا لے اللہ تو یہ گویا پریشانی ہے، اپنے فضل و کرم پورے سے دور قرآن کی کر۔ یا اللہ تلاوت یہ کر۔ تکلیف ہے، اس کو اپنے فضل و کرم اس سے لیے دور آپ نے فرما دے۔ دیکھا ہوگا کہ جب اور اظہار ثواب کسی کو کیا اس جاتا ہے، پریشانی کو دور کرنے جب کے آپ لیے نے جو بھی سنا ظاہری ہوگا کہ اسباب کسی ہیں کی قبر پر جا کر وہ اختیار کرے تو اس کو اختیار سلام کرتے عرض وقت کیا جاتا ہے، نگاہ اللہ اور تعالیٰ کی سلام طرف ہوگی، اللہ کرنے یہ کے بعد سبق جو اختیار پھر کر رہا ہوں مگر عام طور سے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھئی 3 اصل میں مرتبہ اس کو قل کامیابی اللہ تک احد پہنچانے پڑھ والے کے آپ اس ہیں، کو آپ ثواب اپنے فضل و پہنچا کرم سے بے روزگار ویسے تو آدمی ہے، کچھ کوئی بھی صورت روزگار پڑھ کے تلاش ثواب کر رہا ہے۔ پہنچا دے، تو ایک تو یہ سورت بھی نیت نہ رکھے پڑھے کہ میں ذکر اس کر لے غرض کوئی سے سبحان تلاش اللہ کر کہہ رہا دے اس ہوں کا ثواب کہ پہنچا دے، ویسے ہی دعائیں نبی مغفرت کریم کر دے، صلی سب اللہ کچھ علیہ جائز ہے، وسلم نے اس کوئی کو خاص فریضہ طریقہ قرار متعین دیا نہیں ہے اور شریعت کے حلال اعتبار کی سے کسی کی قبر پر جا طلب کر کو فریضہ قرار کچھ دیا، پڑھنے کا کوئی اور خاص دوسرے طریقہ شریعت میں متعین جو نہیں کوشش کر رہا ہوں یہ ضرور کہا ہے بھائی جب اللہ جاؤ اس تو کوشش میں قبر والے کو تاثیر سلام پیدا کرو، کرنا السلام وہ علیکم صرف ورحمۃ آپ کا اللہ، کام ہے، اپنے فضل و لیکن کرم سے وہ کوئی تاثیر پیدا خاص فرما ذکر دے۔ پڑھنے کے لیے اگر شریعت ویسے نے ہی متعین میں بیٹھا نہیں، رہا لیکن بزرگوں نے یہ فرمایا کہ بھائی جب کچھ پڑھنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھ کر کامیابی بھی ہوگی، اس کا ثواب پہنچا دو، کبھی نہ کبھی کیونکہ یہ اس میں تقریباً ایسا ہو جائے گا کوشش میں جیسے اللہ کہ تعالیٰ پورا تاثیر قرآن ڈالیں گے، پڑھ کر ایک قرآن اور کا ثواب ساتھ ہی پہنچا دیا۔ اس کے اوپر تو ذکر اس کا لیے ثواب اس کی ملے یہ گا فضیلت بھی بیان ہوئی ہے حدیث میں کہ اور ایک حدیث میں آتا ہے یاد کیا اور ایک صحابی تھے تدبیر پر بھروسہ کرنے وہ کے بجائے بکثرت اللہ جل نماز جلالہ میں کی قل اللہ احد بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے، تاثیر کے اوپر تو بھروسہ حضور کیا اقدس کہ صلی وہ اللہ علیہ تاثیر وسلم پیدا نے پوچھا کہ کرنا بھئی بیماری آ گئی تم بہت تو کثرت بیماری سے قل اللہ پڑھتے جو ہو ہے تو یہ اس کی بھی وجہ کیا اللہ ہے؟ تعالیٰ کی مشیت سے ہے، تو انہوں نے بے کہا شک کہ یا علاج رسول اللہ کرے مجھے اس لیکن صورت ساتھ ہی سے اللہ محبت تبارک و بہت، تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف میں متوجہ صورت ہو سے کہ بہت اللہ یہ محبت دعا تو کرتا کر رہا ہوں
لیکن تو اس واسطے اس میں تاثیر پیدا کرنا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، غرض جو تم اس صورت سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کر اس کو غفلت کا ذریعہ بنانے کے بجائے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا ذریعہ بنا کہ اگر کوئی شخص نقصان ہو گیا سورت قل اللہ احد نقصان ہونے کی صبح شام پڑھا کرے اس کو بھی تو اللہ تعالیٰ اس کے حاجتوں کا کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم نے الفاظ بھی آئے ہیں، کہا اور کہ فرمایا کہ یہ کہاں کا فسان ہے رات کو سونے سے جو پہلے گیا سو گیا جو اس ملا وقت نہیں سونا چاہیے جب تک کہ قل یہ اللہ کہاں احد کا اور قل اعوذ فسان ہے برب الفلق سود و اور زیاں برب الناس پڑھنا جو گیا پڑھنا سو گیا جو ملا سو ملا پڑھ کر سوئے۔ کہو دل سے تو جو یہ ساری فرصت عمر ہے فضیلتیں بھی جو دلا تو خدا ہی کی یاد اس دلا صورت کی وارد ہوئی ہیں احادیث عمر کی فرصت کم ہے تو بڑی عظیم ارے صورت کیا آ گیا کیا چلا گیا ہے دنیا تو مختصر، کسی کا نام ہے لیکن کبھی نہایت کوئی چیز کبھی آ جاتا ہے کبھی چلا اب جاتا ترجمہ ہے اور مطلب سمجھیے۔ آنی جانی ہے دولت بھی آنی جانی سورت جو ہے پہلی آیت ہے راحت بھی قل آنی هو جانی ہے اللہ لذت بھی احد، آنی جانی ہے کوئی چیز قائم رہنے والی قل نہیں ہے نہ خوشی یہ ہمیشہ خطاب ہے قائم نبی رہتی ہے، کریم نہ غم سرور ہمیشہ دو عالم قائم صلی اللہ رہتا علیہ ہے وسلم، یہ سب آنی جانی کہ چیزیں اے ہیں نبی صلی اللہ علیہ کہو دل وسلم سے کہ فرصت عمر ہے آپ کم کہہ دیجئے، جو دلا قل کے معنی تو کہہ خدا دو، ہی کی یاد دلا یعنی اب جو فضول زندگی باتیں گزر کر رہے رہی ہیں ہے لوگ، تو اس کو اپنے اللہ کوئی تبارک و پوچھتا تعالیٰ ہے کی کہ یاد میں اللہ میاں کس صرف چیز کر کا دو۔ بنا ہوا ہے، کوئی پوچھتا ہے اور کہ اللہ جیسا کہ تعالیٰ میں کا نے پہلے بھی نامہ عرض کیا کیا ہے تھا تو ان سب سے کہہ دو کہ کہ هو اللہ احد۔ مشق کرنے سے بات یہ ہے یہ بات بھی حاصل ہو جاتی کہ ہے اللہ تو کہ ایک کچھ جملے اور لفظ آدمی استعمال کیا احد، دل ہی دل میں عربی اللہ تعالیٰ زبان سے میں کہنے کی واحد بھی عادت ڈال لے کہا جاتا ہے، کچھ واحد کے معنی بھی ایک کے ہوتے ہیں اور احد کے معنی بھی جیسے ایک کہ کے ہوتے مثلا ہیں، یا اللہ میرے لیکن گناہوں کو دونوں معاف میں ایک فرق ہے۔ کر، یا اللہ میرے سارے ہمارے کام پاس بنا اردو میں دے، ترجمہ یا اللہ کرنے کے میرے لیے کوئی اعمال اور کو لفظ اصلاح نہیں فرما ہے، دے، یا اللہ مجھے لہذا جنت ہم عطا واحد فرما کا دے۔ ترجمہ بھی ایک کرتے ہیں دعا اور احد کا ترجمہ بھی ایک مختلف کرتے دعاؤں ہیں، کے کلمات لیکن عربی زبان یہ بڑی وسیع زبان ان ہے، کو اس بار میں بار ہر دل لفظ سے کہنے کی کہا جاتا ہے کہ عادت عربی ڈال زبان لے۔ میں کوئی لفظ نبی کریم صلی مرادف اللہ علیہ وسلم نہیں، نے ارشاد یعنی فرمایا ایک ہم معنی کہ لفظ دو کوئی نہیں، کلمے ایسے ہیں ہر لفظ میں کہ کوئی حبیبتان نہ کوئی الی ایسی الرحمن، بات ہوتی ہے جو دوسرے لفظ میں وہ موجود نہیں۔ رحمان کو تو محبوب احد ہے بھی ترجمہ اگرچہ اس کا بھی اور ایک کیا جاتا ہے، خفیفتان علی لیکن اللسان، دونوں میں فرق یہ ہے زبان پر بہت جب ہلکے ہیں واحد یعنی کہتے ہیں آسانی سے ادا ہو تو جاتے ہیں، واحد کے معنی تو یہ واحد مقابلے میں ثقیلتان ہوتا فی ہے المیزان، اثنین ثلاثہ کے، یعنی اور میزان ایک عمل کے میں مقابلے ان کا میں دو اور وزن تین۔ بہت ہے، تو اگر یہ کہا جائے وزن کہ اللہ واحد ہے میزان عمل، تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدا دو نہیں ہے، تین صفتیں تین بیان نہیں ہے، فرمائی، چار نہیں ہے، پانچ نہیں ایک ہے، یہ ایک رحمان ہے۔ کو محبوب ہے، تو وہ ایک معنی میں ہے ایک سے باری زیادہ تعالیٰ کی صفت نفی بھی ہے، کرنے کے اسماء لیے، ایک الحسنہ سے میں سے بھی زیادہ ہے، کو مانا کا ہے استعمال ختم بہت، کرنے کے لیے جس کی واحد رحمت کلمہ۔ بہت عام ہو، کہتے ہیں اللہ ایک ہے، کیا معنی واحد اس ہے، کو اگر رحمت کہیں گے تو معنی کیا ہے کہ اللہ میاں دو تو نہیں ہے جب کوئی ایک ہی کلمہ ہے۔ ان کو محبوب اور ہوگا احد تو اس کا مطلب ہے احد کہ کہا جاتا ان ہے کی صفت اس رحمت چیز کا کو جس مظاہرہ کے اس اندر محبوب کوئی کے اوپر اندر ہو، کوئی جز نہ ہو، جز ہی کوئی نہ ہو۔ تو بہت مثلا ایک چیز ہے رحمت کی جو 10 چیزوں کی بنی ہوئی کا ہے تو ایک مظاہرہ ہی، ہوگا جو اس شخص پر جو لیکن یہ 10 کلمے چیزیں پڑھے، مل کر وہ ایک چیز بنی ہے۔ اب یہ کرسی ہے، اور مثلا یہ کرسی ایک ہے، زبان پر تو ہلکے پوچھو گے ہیں کیا یعنی کہیں گے کوئی کہ ایک ہے، دقت نہیں پڑھنے میں، لیکن یہ واحد لیکن تو میزان ہے، عمل میں وزن احد بہت نہیں ہے، اور وہ کیا کیوں نہیں کلمہ ہے؟ اس سبحان واسطے اللہ کہ و یہ بہت ساری بحمدہ چیزیں مل سبحان کر بنی اللہ ہیں۔ العظیم، لکڑی پائے کی سبحان لکڑی اللہ الگ ہے، وبحمدہ ہتھے کی لکڑی الگ ہے، سبحان پیچھے اللہ العظیم۔ پشت اب کی یہ لکڑی الگ ہے، دو اس میں کلمے، وہ بھی لگا پہلا ہوا کلمہ ہے، ہے سبحان غدہ بھی اللہ لگا ہوا ہے، وبحمدہ، جس کے اس میں معنی کیلیں یہ بھی لگی ہے ہوئی ہے، کہ میں اللہ تو تبارک و یہ تعالیٰ ہے کی تو واحد، تسبیح کرتا ہوں حمد لیکن کے ساتھ۔ احد نہیں ہے، اس واسطے کہ اس کے بہت سارے تسبیح کے اجزاء کیا ہیں معنی ہوتے ہیں؟ اور بہت سارے اجزاء سے تسبیح مل کا کر معنی سبحان یہ ایک اللہ جب کرسی ہم بنی ہے۔ کہتے ہیں سبحان تو اللہ، جب تو معنی اردو میں اس ہم کے یہ کہیں ہوتا گے ہے تو کہ ایک اللہ ہی ہم کہیں گے اس نا، بات کا لیکن عربی اعلان زبان میں ہم اس کو واحد تو اور کہہ اس بات سکتے کا ہیں، عقیدہ لیکن ظاہر احد کرتے نہیں ہیں کہہ کہ سکتے۔ اللہ جل احد اس لیے نہیں جلالہ کہہ سکتے ہر کہ اس کے بہت عیب سارے سے پاک ہے۔ اجزاء ہیں۔ احد اس کو کہیں گے جس کا کوئی جز ہی نہیں سرے سے، ایسی وہ کسی چیز سے مل کر نہیں بنا، عجیب بات فرمائی اللہ تبارک اس و تعالیٰ نے، کا کوئی آسان نسخہ اس کے بتایا، کوئی اجزائے اپنے ساتھ ترکیبی نہیں ہے، تعلق اس کو کے کوئی مضبوط انگریڈینٹس نہیں ہے، اس کے کوئی عناصر نہیں ہے جس سے مل کر وہ بنا ہو۔ تو هو اللہ احد، وہ ایک بات یہ ہے کہ اللہ تو احد ہے، کہ دیکھو کیا مانا کبھی تم نے چھوٹے کہ وہ سے بچے تو کو کسی دیکھا ہو، چیز سے نہیں بنا،
چھوٹا بچہ جو ہے اس کے کوئی اجزاء نہیں ہے. جب تک یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ سونے سے بنا ہوا ہے یا لوہے سے یا پیتل سے یا کس چیز سے، تو اس ہر کا کام میں وہ ماں کو جز نہیں، اس کا کوئی مادہ نہیں، وہ تو ایک ایسی کوئی ذات مسئلہ ہے پیش آ جائے سارے مادوں کی خالق ہے. سارے کائنات میں اگر وہ گھر سے باہر ہو جاتی ہے، چھوٹی ہو یا جہاں بڑی، ماں پاس نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور پیدا کی کوئی ہوئی ہے. دوسرا بچہ لہذا اس کو اللہ مار دے، احد ہے، اس کا یا اس کو کوئی کوئی تکلیف جز پہنچا دے، نہیں، وہ کسی چیز سے فوراً مرکب اس کی نہیں. زبان پر لہٰذا اپنی سوال ہی امی کا بیکار نام آئے ہے گا. کہ سونا پکارے گا، وہی سونے تو سے بنا پکارے گا. ہوا ہے یا جانتا ہے کہ پیتل ماں سے نہیں بنا ہوا ہے سن یا رہی، لوہے سے بنا لیکن ہوا پھر ہے، بھی کس چیز سے بنا کہتا ہے امی وہ تو کر کے احد وہ ہے. پکارے گا اور فریاد احد کرے کیوں گا. ہے؟ اس کی اجزا کیوں نہیں تو ہے؟ رومی فرماتے اس ہیں لیے کہ ماں اللہ تو ہر صمد، جگہ نہیں دیکھتی، ہر جگہ اللہ صمد ہے. نہیں ہوتی. اب یہ اس کے سمجھ بھی باوجود ایسا بچہ لفظ ماں ہے کو پکارتا ہے. کہ اور اردو میں تم ترجمہ کرنا بڑا جس مشکل ہے. خالق کائنات کے بندے صحیح ہو صحیح ٹھیک ترجمہ کرنا. وہ تو ہر جگہ موجود ہے، اگر قرآن کریم کے ہر جگہ ترجمے سن رہا اٹھا ہے. کر دیکھو اس نے کہا تو سمد کا ترجمہ عام طور سے یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ بے سن بھی نیاز رہے ہے. دیکھ بھی رہے. سمد کے معنی تو بے کیا نیاز. تم ایک لیکن یہ بچے کی طرح طرح بھی ایک نہیں کر لفظ سے سکتے اس کا اپنے پورا آپ معنی خالق کائنات ادا نہیں سے ہوتا، وہ تعلق پورا بھی نہیں مفہوم پیدا ادا کر نہیں سکتے جو سمجھ ایک بچہ اپنی عربی ماں سے زبان میں رکھتا ہے. کہتے ہیں کسی ایسی کہ جب تمہیں ذات کوئی کو حاجت پیش آئے تو کہ تم اللہ تبارک و ساری تعالیٰ سے رجوع مخلوقات کرو. اس کی محتاج ہوں، سب اس کے محتاج ہوں، بزرگوں وہ نے کسی کا فرمایا محتاج نہ ہو. کہ آدمی سمجھ کہا جب جائے گا اس کو دنیا کہ میں جس زندگی کو بھی گزارتا کوئی ہے حاجت تو پیش کوئی آئے، لمحہ ایسا نہیں ہے کوئی جس ضرورت کو پیش کوئی آئے، نہ کوئی حاجت نہ ہو. تو اس کے پاس جائے، اس سے مانگے وہ کہ مجھے ساری یہ حاجت حاجتیں پیش آ گئی، میری وہ حاجت اللہ پوری کر. تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اس میں کو پیش کرتا رہے اور اور جو رٹ کبھی لگائے کسی رکھے کا حاجت مانگنے. مند نہ ہو، ابھی اس آپ کو کبھی دیکھیں، کسی کی ضرورت نہ ہو. مسجد میں آئے اس کے اور ساتھ کبھی ایسا نہ ہوتا ہو کہ گرمی اس کو لگ رہی ضرورت پیش آئی تو وہ کسی دوسرے سے جا کر اپنی ضرورت اللہ پوری کرائے. یا اللہ گرمی لگ رہی ہے، تو گرمی وہ لگ رہی ہے، سب کا کارساز ہو، باہر سب کی نکلے حاجتیں گھر پوری جانا کرنے ہے، والا ہو، کوئی سواری کی تلاش ہے یا اللہ اور مجھے سواری اس کو دلوا دی. کسی کی اچھی طرح احتیاج سواری نہ دلوا ہو، دی. اس کو کسی کی سواری میں حاجت بیٹھ گئے ایسی یا اللہ ذات کو خیرافیت کے فرما. ساتھ گھر تک تو پہنچا. اللہ گھر صمد، میں پہنچے اللہ تعالیٰ صمد ہے، یعنی سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. چونکہ سب کو اس کی ضرورت ہے اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں، تو اگر وہ کسی چیز سے بنا ہوا ہوتا، کسی بھی چیز سے، سونے سے، چاندی سے، کسی بھی چیز سے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ اپنے وجود میں اس سونے کا محتاج ہے. فرض کرو ایک زیور ہے، وہ سونے کا بنا ہوا ہے، تو زیور وجود میں آ نہیں سکتا جب تک کہ پہلے سونا موجود نہ ہو. جب سونا ہوگا، اس کو ڈھالا جائے گا تو زیور بنے گا. تو زیور محتاج ہے کس کا؟ سونے کا. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا جائے کہ وہ سونے کا بنا ہوا ہے تو اس کے معنی اللہ میاں محتاج ہو گئے سونے کے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. تو اس واسطے بھی وہ کسی چیز سے بنا ہوا نہیں ہو سکتا. اور دوسری طرف سارے اس کے محتاج ہیں،